اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد، لیکچرر جناب کالج جھنگ، آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، ہم نظم پڑھ رہے تھے میدان کربلا میں صبح کا منظر، اور 3 بند ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھائے۔ آج ہم اس کو تکمیل کی جانب لے کر جائیں گے۔ آج ہم چوتھا بند پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، میں آپ کے سامنے پہلے بند پڑھوں گا، پھر اس کے لفظی مطلب بتاؤں گا، پھر اس کا مفہوم بتاؤں گا، پھر اس کی تشریح کریں گے، اور اس کے بعد حوالے کے اشعار آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ وہ قمریوں کا 4 طرف سرو کے ہجوم، کو کو کا شور، نالحق سرہو کی دھوم، سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح۔ وہ قمریاں ایک پرندہ ہوتا ہے جو فاختہ نما پرندہ ہے، 4 طرف سرو ایک مخروطی شکل کا بالکل سیدھا بغیر خم کھائے ہوئے یہ درخت باغ کی خوبصورتی اور زیب و زینت کے لیے لگایا جاتا ہے، جو سب سے بلند درخت ہوتا ہے۔ ہجوم، رش، بھیڑ، مجمع۔ کو کو کا شور کوئل کی آواز ہے، کو کو اس کا شور۔ نالہ حق سرہو کی دھوم، نالہ فریاد، حق سرہو اے اللہ تعالیٰ تیری ذات سچی ذات ہے، اس کی دھوم تھی، ہر طرف اس کا چرچا تھا، شہرت تھی۔ سبحان ربنا اے اللہ تعالیٰ تیری ذات جو ہے وہ پاکیزہ ذات ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاکیزہ ہے، اس کی صدا تھی، آواز تھی، علی العموم عام طور پر، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، رسم و رواج، عبادت کے طور طریقے، کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدح، گلاب کے پھول، فقط صرف پھول ہی، رب اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظیم اعلیٰ اور برتر ذات ہے، مدح کرنا، تعریف کرنا، ہر خار کو بھی، ہر کانٹے کو بھی، نوکے زباں تھی اس کی، زباں کی نوک پر بھی تھا خدا کی مدح، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے اب اس کا جو ہے وہ مفہوم پیش کیا جائے گا۔ چوتھے بند کا مفہوم آپ کے سامنے ہے کہ فاختہ نما پرندہ قمریاں سرو کے درخت کے ارد گرد ہجوم کی صورت میں جمع تھے، کوئل بھی اپنی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی سچائی بیان کر رہی تھی، عام طور پر ہر طرف سے یہی صدا آ رہی تھی کہ اے اللہ تیری ذات پاک ذات ہے۔ تمام پرندے اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، صرف پھول ہی نہیں بلکہ پھولوں کے نیچے کانٹے جو تھے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ عزیز طلبہ، ہم نے آپ کے سامنے چوتھے بند کا مفہوم پڑھا ہے، اب میں اس تمام بند کی تشریح کروں گا کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقبول وقت ہوتا ہے عبادت کا، تو شاعر جو ہے وہ صبح کے وقت کی اہمیت، صبح کے وقت کی پاکیزگی، اس کی عبادات، اور صبح کے وقت جو ہے تمام مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہونا، اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو پہلے مصرعے میں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ فاختہ کی مانند ایک
پرندہ جسے قمری کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور و معروف ہے کہ وہ ایک لمبے اور بے ثمر درخت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، اور وہ لمبا مخروطی شکل کا درخت جس پر کوئی پھل نہیں لگتے، وہ باغ کی زیب و زینت اور خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے، اور یہ قمریاں اس اونچے اور سب سے بلند درخت پر بیٹھ کر باغ کی خوبصورتی کا نظارہ کرنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ تو قمریوں کا عشق و محبت سرو کے درخت کے ساتھ ہے، وہ اس کے گرد جمع رہتی ہیں اور شور و غل کرتی رہتی ہیں۔ قمریاں اپنے محبوب درخت کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں، اور وہ اپنی نرالی پاکیزہ زبان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ قمریاں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کر رہی ہوتی ہیں تو ساتھ کوئل کی خوبصورت آوازیں بھی کو کو کا شور کرتی ہیں۔ مراد سرائے کربلا میں ہر طرف جو کوئل کی آواز ہے وہ بھی اپنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکیزگی بیان کر رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات سچی ذات ہے۔ تو یہ اتنا خوبصورت حسین دلکش نظارہ تھا، ہر طرف چرچا شور شرابہ، پرندے اپنے اپنے انداز اور اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاکیزہ ذات ہے، تیری ذات پاکیزہ ذات ہے۔ عام طور پر اسی بات کا ذکر ہو رہا تھا، اسی بات کی تسبیح جاری تھی۔ میدان کربلا میں پودے، صحرا میں اگی ہوئی خضر و بوٹیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ کا ورد ہر زبان پر جاری تھا، اور ہر شے اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی۔ درخت، پھول، پتے اور تمام پرندے اپنے اپنے نرالے نرالے جو ان کے رسم و رواج تھے عبادت کے، وہ ان اندازوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پاکیزگی اور تسبیح کر رہے تھے۔ شاعر آخری شعر کے اندر یہ بیان کرتا ہے کہ میدان کربلا میں اگے ہوئے پھول جو ہیں، جو گلاب کے پھول ہیں، پھول کھل کر اپنی پاکیزگی اور اپنے خوبصورت رنگ اور خوشبو دکھاتا ہے، یہ اس کا کھلنا ہی اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ تو پھول اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، بلکہ صرف پھول ہی نہیں، پھولوں کے نیچے نکلے ہوئے جو کانٹے تھے، اور کانٹے کی جو چبھن ہوتی ہے، جو نوک ہوتی ہے، وہ کانٹے کی زبان ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ کانٹے کی زبان ہے۔ صرف پھول ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد و ثنا نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ پھولوں کے نیچے جو کانٹے کھلے ہوئے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ گویا اہل بیت کی آمد کا سن کر پھولوں، کانٹوں، سب جو کائنات کا نظام تھا، میدان کربلا کے اندر جو خوبصورت منظر تھا، وہ امام عالی مقام کے استقبال کے لیے اپنے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہا تھا۔ یہ وہ منظر تھا جس میں امام عالی مقام میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں، اور اس منظر میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظام کائنات کے اندر تمام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی پاکیزگی بیان کی ہے۔ چوتھا بند جو آپ کے سامنے جس کی تشریح کی گئی ہے، اس میں حوالے کے اشعار آپ کے سامنے موجود ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ انسان زمین پر محو، ملک آسمان پر۔ دوسرا مصرع جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ دوسرا شعر پڑھتے ہیں وظیفہ شجر و سنگ بھی تیرا۔ دوسرا مصرع دھیرے سے صحیح عالم ہو بول رہا ہے۔ عروج نشا نشو نما سے ڈالیاں جھومیں۔ دوسرا مصرع ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے چوتھا بند پڑھا گیا ہے جس کے امدادی اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اب آخری پانچواں بند
نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر کا۔ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانکش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ چیونٹی ایک نازک سی مخلوق ہے، چیونٹیاں وہ بھی بار بار یہ کہتی تھی، اے دانا کش، اے دانا اکٹھا کرنے کی طاقت دینے والے، دانا اکٹھا کرنا کی ہمت دینے والے، طاقت دینے والے، ضعیفوں کے رازق، کمزور مخلوق کو رزق دینے والے، تیرے نثار ہم تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ کتنی عظیم ذات ہے۔ یا حیو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، یا قدیر ہمیشہ قدرت رکھنے والی ذات، ہر طرف پکار، ہر طرف یہی دھوم تھی۔ تسبیح تھی کہیں کہیں اس بات کی تسبیح بیان ہو رہی تھی، کہیں تحلیل کردگار کہ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ کہیں اس بات کا ورد ہو رہا تھا، طائر ہوا میں مست ہرن سبزہ زار میں، طائر پرندے ہوا میں اٹکیلیاں کر رہے تھے، مستیاں کر رہے تھے، اڑ رہے تھے، اور ہرن سبزہ زار میں، ہرن گھاس کے میدانوں میں جو ہیں وہ پھر رہے تھے، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں، اور جنگل کے بادشاہ جو شیر ہے وہ اپنے غاروں میں، کچھاروں میں بیٹھ کر اپنی گرجدار آواز کے ذریعے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے تھے۔ یہ مشکل الفاظ کے مطلب کے بعد میں آپ کے سامنے اس بند کی مفہوم کو پڑھوں گا۔ یہ 5واں بند ہے، یہ 5ویں بند کا مفہوم آپ کے سامنے۔ چیونٹی جیسی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ بار بار کہہ رہی تھی، اے ہم جیسی کمزور مخلوق کو دانہ اکٹھا کرنے کی طاقت دینے والے رازق، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں۔ ہر طرف یہی آواز تھی کہ اے اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پرندے ہوا میں اڑ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، ہرن چراگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، جنگل کے شیر غاروں میں اپنی گرجدار آواز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ 5واں بند کے مفہوم کو پڑھا۔ اب میں آپ کے سامنے 5ویں بند کی تشریح کروں گا۔ چیونٹیاں جو ایک انتہائی کمزور سی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ چھوٹی سی چیونٹی بھی میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی تھی کہ ایک ناتواں ہے، بے جان سی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کتنی عظمت والی ذات ہے، تیری ذات کے کیا کہنے کہ تو ہم جیسی کمزور مخلوق کو بھی رزق عطا کرتا ہے، تو ہمیں ہمت طاقت دیتا ہے کہ ہم دانہ اکٹھا کر کے لاتی ہیں، تیرے جیسے رزق دینے والے رازق پر ہم قربان ہو جائیں کہ تو نے اتنی سی کمزور مخلوق کا بھی خیال رکھا ہوا ہے۔ تو تیری ذات کتنی عظیم ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے کہ اتنی کمزور مخلوق کا بھی خیال رکھتی ہے۔ کہیں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا تو میدان کربلا میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے اعتراف اور شکر کی صدائیں آ رہی تھیں۔ میدان کربلا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر چیز مگن تھی۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اے اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یا قدیر کی تسبیح ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی تھی۔ کوئی جاندار سبحان ربی الاعلی کا نعرہ لگا رہے تھے، اور کسی جانب سے
اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ تحلیل کردگار کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الغرض جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اپنے اپنے ڈھنگ طور طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں، اور اونچی اونچی آواز میں جواب پرندے چہچہا کر ہواؤں کے اندر اٹکیلیاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کر رہے تھے، اور وہ ذوق شوق سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مگن تھے۔ تو ہرمبی سبزہ زاروں کو دیکھ کر چوکڑیاں بھر رہے تھے، اور اونچی اونچی چھلانگیں لگا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح جنگل کا بادشاہ شیر بھی میدان کربلا میں حسین اور دلکش منظر دکھا کر اپنی کچھار میں دھاڑ دھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا تھا۔ شاعر نے معمولی سے معمولی اور طاقتور سے طاقتور جاندار کا ذکر کر کے ثابت کیا ہے کہ تمام جاندار چیزیں سب کے وقت اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور حمد و ثنا میں مصروف تھیں۔ یہ وہ حسین و جمیل منظر تھا جب کائنات کی ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے خالق کی تعریف میں مصروف تھی۔ عزیز طلبہ، اب ہم آپ کو اس کے امدادی اشعار کی طرف لے جاتے ہیں جو آپ نے تشریح کے دوران لکھنے ہیں۔ پہلے قرآن مجید کی آیت کا ایک ترجمہ ہے، آپ کے سامنے ہے، ارشاد ربانی ہے، کیا یہ اپنے پر کھولے اور سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ ہی ہوا میں تھامے ہوئے ہے۔ شعر ہے، چرند پرند سب ہیں تیرے ثنا خواں، دوسرا مصرع، تیری حمد کہتی ہے ساری خدائی۔ ایک اور شعر ہے، ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ ایک اور شعر ہے، انسان زمین پر محب ملک آسمان پر، دوسرا مصرع، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ عزیز طلبہ، یہ نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر آج آپ کے سامنے اختتام پذیر ہوئی ہے، اور ہر بند کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک حرف کا مطلب، تشریح، مفہوم اور امدادی اشعار کے ساتھ آپ کو اس نظم کو ہم نے مکمل کر کے دکھایا ہے۔ تو عزیز آپ لوگوں نے یہ مفہوم نوٹ کرنے ہیں، اشعار نوٹ کرنے ہیں، تشریح غور سے سنیے، اور آپ لوگوں کا یہ نظم آج مکمل ہوئی۔ اس کا ہم نے آپ سے تحریری امتحان بھی لینا ہے، ٹیسٹ بھی لینا ہے، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہی، ہم آپ کے لیے۔ عزیز طلبہ، انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔